ہمارے سامنے اس وقت قانون ایسی رکاوٹ تھی جسے توڑ کر ہم فرار نہیں ہو سکتے تھے۔ ہر حال میں قانون کا احترام لازمی تھا، مگر قانون کی بڑھتی ہوئی گرفت سے بچنے بھی ضروری تھا۔ میں بند دروازے سے لگا بڑی تیزی سے سوچ رہا تھا کہ دروازے کے اس طرف قانون کے جو محافظ کھڑے ہوئے ہیں، انہیں اندر آنے سے کس طرح روکا جا سکتا ہے۔ ایسے وقت نہ تو جوڈو کراٹے کام آتے ہیں اور نہ ہی ٹیلی پیتھی کا علم سہارا دیتا ہے۔ ان حالات میں حاضر دماغی ہی کام آتی ہے۔ پھر مجھ سے پہلے ہی سونیا کے دماغ نے کام دکھایا۔ وہ فوراً ہی بستر کے پاس پہنچ کر اپنا لباس اتارنے لگی۔ میں حیرانی سے اسے دیکھنے لگا۔ میں نے سوچ کے ذریعے پوچھا، تم کیا کرنا چاہتی ہو؟ اس نے خاموشی سے میری شرٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میں اسے اتار دوں۔ پھر اس نے لباس سے آزاد ہوتے ہی بستر کی چادر کھینچ کر اپنے اطراف لپیٹ لی۔ کچھ اس طرح کے نیم اریانی قائم رہی۔ اس وقت تک میں نے شرٹ اتار لی تھی۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی دروازے کے قریب آئی، پھر اس کی چٹکنی گرا کر اور اسے ذرا سا کھول کر باہر کی طرف جھانکتی ہوئی بولی، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ بے وقت ڈسٹرب کیا جاتا ہے۔ میں اس کی زبان کو نہ سمجھ سکا مگر سچویشن کو سمجھ گیا۔ میں نے شرٹ کو ایک طرف پھینک کر سونیا کے پیچھے آ کر کہا، ہیلو انسپکٹر، مجھے ہوٹل والوں نے یقین دلایا تھا کہ یہاں ان حالات میں ڈسٹرب نہیں کیا جاتا ہے۔ اگر آپ ضروری کام سے آئے ہیں تو ریسیپشن روم میں انتظار کریں، میں بھی آتا ہوں۔ سونیا کے بدن سے لپٹی ہوئی چادر دیکھ کر ہی انسپکٹر نادم ہو گیا تھا۔ پہلے میں یہ بھول گیا تھا کہ میں اپنے مشرقی ملک میں نہیں ہوں بلکہ مشرق بعید میں ہوں، جہاں شراب اور عورت قانون کی زد میں نہیں آتی ہیں۔ انسپکٹر نے معذرت چاہتے ہوئے کہا، سو سوری، میں آپ لوگوں کے پاسپورٹ چیک کرنے آیا ہوں۔ کوئی بات نہیں، آپ 1 گھنٹے بعد اپنے پاسپورٹ لے کر میرے دفتر میں آئیں۔ وہ دفتر کا پتہ بتا کر چلا گیا۔ ہم نے فوراً ہی دروازہ بند کر کے اطمینان کی سانس لی۔ پھر جماکو اور سونیا تینوں لاشوں کو چھپانے لگے۔ ہوائی دوشیزہ کی لاش پلنگ کے نیچے ڈال دی گئی، ماسٹر جوشے کی لاش کو ٹوائلٹ میں چھپا دیا گیا اور ڈنکی کو بڑی سی الماری میں کھڑا کر کے اس کے پٹ بند کر دیے گئے۔ پھر جماکو ایک کپڑا بھگو کر لایا اور قالین پر سے خون کے دھبے صاف کرنے لگا۔ تھوڑی دیر میں کمرہ بالکل صاف ہو گیا۔ اب ہوٹل کے بہرے بھی وہاں آ کر یہ نہیں معلوم کر سکتے تھے کہ ہم 3 زندہ انسانوں کے علاوہ وہاں 3 مردے بھی موجود ہیں۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد ماسٹروں کا ایک خاص ماتحت ہمارے کمرے میں آیا۔ سونیا نے اس سے میرا تعارف کرایا، فرہاد، ان سے ملو، یہ مسٹر میکی ہیں۔ اس جزیرے میں ہمارے گروہ کے تقریباً 30 آدمی ان کے ماتحت کام کرتے ہیں۔ بظاہر ان کے پاس اقتدار کی کرسی نہیں ہے، لیکن حقیقتاً پورے جزیرے پر ان کی حکومت ہے۔ یہاں کا بڑے سے بڑا بدماش ان کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتا اور قانون کو تو یہ جیب میں رکھ کر گھومتے ہیں۔ اس نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ میں نے مسافہ کیا تو پتہ چلا کہ وہ فولادی انسان ہے۔ اس نے جان بوجھ کر میرے ہاتھ کو پوری قوت سے دبایا تھا تاکہ پہلی ہی ملاقات میں اس کا لوہا مان لوں۔ سونیا نے کہا، مسٹر میکی، یہ مسٹر فرہاد ہیں، یہ ہمارے ساتھ۔ میکی نے ہاتھ اٹھا کر کہا، مسٹر فرہاد تعریف کے محتاج نہیں ہیں۔ اس دنیا کے جتنے ممالک میں ہمارے گروہ کے جتنے آدمی کام کر رہے ہیں، ان سب کے پاس مسٹر فرہاد کی تصاویر اور ان کے کارناموں کی تفصیلات پہنچا دی گئی ہیں۔ مجھے ان سے ملنے کی خواہش تھی مگر ابھی مل کر میں خوشی کا اظہار نہیں کر سکتا کیونکہ ماسٹر جوشے کی موت ہم سب کے لیے ایک ناقابل برداشت سانحہ ہے۔ مجھے بتاؤ کہ ماسٹر کی لاش کہاں ہے؟ سونیا اسے ٹوائلٹ کی طرف لے گئی۔ میں صوفے پر آرام سے بیٹھ کر اپنے بدن کو ادھر سے ادھر داپنے لگا۔ بدن کی چوٹیں اب تک تازہ تھی۔ جماکو نے میرے قریب آ کر بڑی شرمندگی سے کہا، مسٹر فرہاد، مجھے افسوس ہے کہ میں نے دشمن بن کر آپ پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ آپ آرام سے پلنگ پر لیٹ جائیں۔ میرے گھر میں جڑی بوٹیوں سے بنی ہوئی ایک بہت ہی زور اثر دوا ہے، اس کی مالش کی جائے تو ہڈیوں کا درد بھی دور ہو جاتا ہے۔ میں بھی جا کر لے آتا ہوں۔ میں نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ اس کے
جانے کے بعد میکی ٹوائلٹ سے باہر آیا۔ وہ سونیا سے مقامی زبان میں ماسٹر کی موت کے سلسلے میں سوالات کر رہا تھا۔ وہ جو کچھ بتا رہی تھی اس کی تصدیق کے لیے میکی مجھ سے انگریزی میں سوالات کر رہا تھا۔ ہم نے آپس میں جو طے کیا تھا اس کے مطابق میں نے بھی جوابات دیے۔ میکی نے اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے اس ہوائی دوشیزہ اور ڈنکی کی لاش کو دیکھا، پھر جیبی ٹرانسمیٹر نکال کر ماسٹروں سے رابطہ قائم کرنے لگا۔ میں بستر پر آ کر آرام سے لیٹ گیا۔ سونیا میکی کے پاس صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ہم دونوں خاموشی سے ٹرانسمیٹر پر ہونے والی گفتگو سن رہے تھے۔ اس کمرے میں جو واقعات پیش آئے تھے میکی انہیں تفصیل کے ساتھ ماسٹروں کو بتا رہا تھا اور ان سے ہدایات حاصل کر رہا تھا۔ پھر اس نے ٹرانسمیٹر بند کرنے کے بعد اسے اپنی جیب میں رکھتے ہوئے کہا، مسٹر فرہاد آپ اپنے کمرے میں چلے جائیں۔ ان تینوں لاشوں کو قانون کی نظر سے بچا کر لے جانے کا مسئلہ ہے۔ اس ہوٹل کے مالک کی کچھ کمزوریاں ہمارے ہاتھوں میں ہیں۔ میں ان سے فائدہ اٹھا کر ان لاشوں کو یہاں سے دوسری جگہ منتقل کر دوں گا۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگا۔ اس نے سونیا سے کہا، تم سب اپنے پاسپورٹ لا کر مجھے دو۔ تم لوگوں کو پولیس ہیڈ کوارٹر جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں سارے کام نمٹا لوں گا۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ سونیا بھی میرے ساتھ آئی تھی۔ پھر میرا پاسپورٹ لے کر جاتی ہوئی بولی، تمہیں سخت چوٹیں آئی ہیں، میں اس حال میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گی، تھوڑی دیر کے بعد واپس آ جاؤں گی۔ اس کے جانے کے بعد میں بستر پر گر پڑا۔ ایک تو بدن کا جوڑ دکھ رہا تھا، دوسری بات یہ کہ پچھلی رات سے سونے کا موقع نہیں مل سکا تھا۔ بستر پر آتے ہی ذرا سی دیر کے بعد مجھے نیند آ گئی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ سونے سے پہلے میں نے اپنے دماغ کو کسی طرح کی ہدایت نہیں دی تھی۔ حالانکہ میں دشمنوں میں گرا ہوا تھا، لیکن ماسٹر یوشے کی موت سے میں اس قدر مطمئن ہو گیا تھا کہ باقی ماسٹروں کو خاطر میں نہیں لا رہا تھا، اسی لیے کسی قسم کی احتیاطی تدابیر کے بغیر سو گیا۔ پھر میں نے خواب میں دیکھا کہ میں کسی ایسے مقام پر پہنچ گیا ہوں جہاں جنت کے سے مناظر ہیں۔ جزیرہ ہوائی بھی جنت سے کم نہیں تھا، ہر سوں سرسبز و شاداب نظارے تھے۔ حریری لباس میں یہاں سے وہاں تک ہستی کھلکھلاتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ میں ایک جانب گھاس کے فرش پر پڑا ہوا تھا۔ ایک فرشتے نے میرے قریب آ کر میری جانب دوا کی شیشی بڑھاتے ہوئے کہا، تم نے بہت لات جوتے کھائے ہیں، اس دوا کی مالش کرو، بدن کا سارا درد نکل جائے گا۔ ایک بہت ہی حسین اور دل نشین حور نے قریب آ کر دوا کی وہ شیشی لے لی۔ جزیرے کی مناسبت سے وہ حور سانولے رنگ کی تھی، جنت میں آ کر بھی اس کا رنگ نہیں بدلا تھا۔ وہ مالش کرنے کے لیے میرا لباس اتارنے لگی، نازک سے ہاتھوں میں بڑا زور تھا۔ جب وہ جم کر مالش کرنے لگی تو مجھے کچھ تکلیف ہوئی، کچھ آرام ملا۔ میں نے کراتے ہوئے آنکھ کھول دی۔ سونیا میرے بدن کی مالش کر رہی تھی۔ سرہانے کی میز پر 10 عدد پلاسٹک کی انگلیوں سے لگے آئینی ناخن رکھے ہوئے تھے۔ کیا وہ انگلیاں اس سے الگ بھی ہو سکتی ہیں؟ میں نے اس کا ایک ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ سب سے پہلے میں نے اس کے ہاتھوں کو دیکھا۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں آدھی آدھی انگلیاں تھیں۔ وہ پلاسٹک کی انگلیوں سے مکمل ہوتی تھی جو اس وقت میز پر رکھی تھی۔ انگلیاں آدھی تھیں مگر وہ سر سے پاؤں تک عمر کی شتابدیوں سے مکمل تھی۔ میں پھر اس خواب کی جنت میں پہنچ گیا جہاں بدن کا درد نکالنے والی حوریں دستیاب ہو جاتی تھی۔ وہ گہری نیند سوتی رہی۔ میں اپنی نیند پوری کر چکا تھا، اس لیے جاگ رہا تھا۔ اس وقت فریال کے متعلق سوچ کر مجھے ندامت سی ہوئی۔ اتنی وفادار اور حسین محبوبہ کے ہوتے ہوئے میں سونیا کی طرف بہک گیا تھا۔ اگر یہ بات فریال کو معلوم ہو جائے تو اسے کتنا صدمہ پہنچے گا۔ جب جذبات کا نشہ اترتا ہے تب ہی اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے۔ میں اپنی بھنورے جیسی فطرت کو بدلنا چاہتا تھا، مگر وقت بے وقت جذبات کی جو آندیاں چلتی ہیں وہ کچھ سوچے سمجھے بغیر بہا کر لے جاتی ہیں۔ میں نے فریال سے سونیا کا موازنہ کیا تو وہ فریال کے پاؤں کی دھول بھی نظر نہ آئی۔ میں سونیا جیسی مخلص عورت کی توہین نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اگر فریال میری زندگی میں نہ آتی تو سونیا بھی ایسی تھی کہ اس سے محبت کی جا سکتی تھی، مگر اب میں فریال کے حصے کی محبت کسی اور کو نہیں دینا چاہتا تھا
اب میرا جی چاہ رہا تھا کہ کسی طرح جلد از جلد فریال کے پاس پہنچ جاؤں۔ وہ سامنے رہے گی تو اس دنیا کی کوئی بھی حسین عورت مجھے نہیں بہکا سکے گی۔ اس کی یاد شدت سے آئی تو میں نے اس سے رابطہ قائم کیا۔ رابطہ قائم ہوتے ہی وہ شکایت کرنے لگی، فرحاد جانب فریال، میرا دل گھبرا رہا تھا کہ اس جنت میں پہنچ کر آپ مجھے بھول تو نہیں گئے۔ میں صبح تک آپ کا انتظار کرتی رہی کہ آپ سوچ کی راہ گزر سے میرے قریب آئیں گے، پھر مجھے نیند آ گئی، ابھی سو کر اٹھی ہوں۔ آپ بتائیں میں یہاں کب تک تنہا رہوں گی؟ جدائی کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں۔ میں تمہیں یہ خوشخبری سنا دوں کہ میں نے اپنے سب سے بڑے دشمن ماسٹر یوشے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہے، مگر 3 ماسٹروں کے آدمیوں نے ابھی مجھے گھیر رکھا ہے۔ میں جلد ہی واپسی کی صورت نکال لوں گا، پھر ہم دونوں کے راستوں میں کوئی رکاوٹ نہ ہوگی۔ وہ ماسٹر یوشے کی موت کی خبر سن کر بہت زیادہ خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ میں نے سونیا کی جانب دیکھا۔ ہو سکتا تھا کہ آئندہ میرے راستے میں کوئی دشمن نہ ہوتا، مگر میری فریال کے راستے میں سونیا جیسی عورتیں آ سکتی تھیں، اور یہ محض میری کمزوریوں کی وجہ سے ہوگا۔ میں زندگی کے عملی میدان میں اتنی مستقل مزاجی اور قوت ارادی سے کام لیتا ہوں تو کیا اپنی محبت کی خاطر مستقل مزاجی سے یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ آئندہ فریال کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچے؟ میں تھوڑی دیر تک فریال سے گفتگو کرتا رہا اور اپنے خیال میں استحکام پیدا کرتا رہا۔ پھر آئندہ ملاقات کا وعدہ کر کے اس سے رابطہ ختم کرنے کے بعد میں سوچنے لگا کہ ماسٹر یوشی کے مرنے کے بعد میں بڑی لاپرواہی سے وقت گزار رہا ہوں اور ایمکو کی طرح اپنے دوسرے دشمنوں کو نادان اور کمزور سمجھ رہا ہوں۔ اپنی نادانی کا احساس ہوا تو میں میکی کے ذہن میں جان کر دیکھنے لگا۔ وہ ٹرانسمیٹر پر ایک ماسٹر سے گفتگو کر رہا تھا۔ پہلے تو وہ اپنی کارکردگی کی رپورٹ پیش کرتا رہا کہ اس نے کس طرح 3 لاشیں ہوٹل کے کمرے سے اٹھا لی ہیں اور ہمارے پاسپورٹ دکھا کر قانون کے محافظوں کو مطمئن کر دیا ہے۔ پھر اس نے کہا، ماسٹر سائمن، میں یہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ ماسٹر یوشے ڈنکی جیسے گدھے کے ہاتھوں مارا گیا ہے۔ ہمارا عظیم ماسٹر ہمیشہ محتاط رہنے کا عادی تھا۔ جب ڈنکی اس کے کمرے میں ہوائی دوشیزہ کو لے کر آیا تو ماسٹر نے ڈنکی کی سوچ کو ضرور پڑھا ہوگا کہ کہیں وہ کسی قسم کی سازش تو نہیں کر رہا ہے، کیونکہ ہماری طرح ماسٹر یوشے بھی ڈنکی پر اعتماد نہیں کرتا تھا۔ اس کے بعد ماسٹر سائمن کی آواز سنائی دی، میں تمہاری باتوں کو سمجھ رہا ہوں، مگر تم فرحاد کے متعلق ایسی باتیں کر کے حماقت نہ کرو۔ کیا فرحاد ٹیلی پیتھی کے ذریعے اس وقت ہماری گفتگو نہیں سن رہا ہوگا؟ نہیں ماسٹر، میں تھوڑی دیر پہلے فرحاد کے کمرے میں گیا تھا۔ اس کمرے کی دوسری چابی میں نے ہوٹل والوں سے حاصل کر لی تھی۔ پہلے تو میں نے دروازے پر ہولے سے دستک دی، جب جواب نہ ملا تو میں دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ وہ سونیا کے ساتھ گہری نیند سو رہا تھا۔ میں اس کی طرف سے اطمینان کرنے کے بعد ہی آپ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ الو کا پٹھا، میں نے دل ہی دل میں کہا۔ جس وقت وہ کمرے میں چپکے سے آیا ہوگا اس وقت میں سو نہیں رہا تھا، فریال کی دنیا میں پہنچا ہوا تھا۔ اس نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ ایسے وقت ساری دنیا بلا دی جاتی ہے۔ میں آنکھیں بند کیے فریال سے سوچ کے ذریعے گفتگو کرنے میں اتنا مہو تھا کہ مجھے کمرے میں میکی کے آمد کا پتہ ہی نہ چلا۔ میری یہ محویت بھی کام آ گئی۔ وہ مجھے غافل سمجھ کر اپنے دل کی بات زبان پر لا رہے تھے۔ ماسٹر سائمن کہہ رہا تھا، شاباش، تم بہت اچھے جا رہے ہو۔ فرحاد کے خلاف کوئی بات زبان پر لانے سے پہلے ہمیشہ اس کی طرف سے اطمینان کر لیا کرو۔ تمہاری طرح ہم بھی یہی سوچ رہے ہیں، بلکہ بہت پہلے ہی یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ فرحاد یا تو ماسٹر یوشے کے ہاتھوں مارا جائے گا یا ماسٹر یوشے خود ہی اس کا شکار ہو جائے گا۔ ماسٹر یوشے کی موت ایک ناقابل تلافی نقصان ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ فرحاد کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ ہم اسے اس کی سزا ضرور دیں گے، لیکن موت کی سزا نہیں دیں گے، کیونکہ وہ بہت کام کا آدمی ہے۔ اسے سزائیں دے کر یہ سمجھایا جائے گا کہ ہمارے سامنے بعض اوقات اس کی ٹیلی پیتھی کی صلاحیتیں بھی کام نہیں آئیں گی۔ اس کی سلامتی اسی میں ہے کہ وہ ہمارا متی و فرما بردار بن کر رہے۔ آج رات کو لانچ اسی جگہ پہنچ جائے گی۔ تم فرحاد
اور سونیا کو لے کر اس لانچ کے ذریعے اس جزیرے میں آ جانا، ماسٹر یوشے کی لانچ اور اس کا تمام سامان بھی لے آنا۔ اوور اینڈ آل میکی ٹرانسمیٹر بند کرنے کے بعد میرے متعلق سوچنے لگا۔ اس کی سوچ بتا رہی تھی کہ وہ میری صلاحیتوں سے خائف ہے۔ ماسٹر سائمن نے اسے یقین دلایا تھا کہ مجھے سزائیں دی جائیں گی، لیکن میکی کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ ماسٹروں کے گروہ میں ماسٹر یوشے کی شخصیت اتنی عظیم تھی کہ وہ صرف اس کے قاتل کو ہی نہیں بلکہ قاتل کے پورے خاندان کو نیست و نابود کر دیتے، لیکن مجھے چھوٹ دی جا رہی تھی۔ میکی جھنجھلا کر سوچ رہا تھا، میں سب سمجھتا ہوں۔ ماسٹر یوشے ٹیلی پیتھی کا ماسٹر تھا، اب ٹیلی پیتھی جاننے والے فرہاد سے ہی اس کی جگہ پر کی جا سکتی ہے۔ میں اچھی طرح سمجھ رہا ہوں وہ تینوں ماسٹر فرہاد کو سزا دینے کی بجائے کوئی بہت بڑا عہدہ دیں گے۔ کیا سپر ماسٹر اس بات کو تسلیم کر لے گا؟ میں میکی کی سوچ کو پڑھ کر سوچنے لگا کہ یہ سپر ماسٹر کون ہے۔ اب تک 4 ماسٹر میرے علم میں آئے تھے، اب کسی 5ویں کا نام سنائی دے رہا تھا، اور وہ شاید 4 ماسٹروں کا باس تھا، اور شاید اسی لیے سپر ماسٹر کہلاتا تھا۔ میں اپنے طور پر یہ سوچتا رہا تو بات سمجھ میں نہیں آئی، اس لیے میں میکی کی سوچ میں اسے خریدنے لگا۔ یہ سپر ماسٹر باقی 3 ماسٹروں کے فیصلے سے انکار کیوں کرے گا؟ اسے اکثریت کا فیصلہ منظور کرنا ہی ہوگا۔ میکی کے دماغ میں یہ سوچ پیدا ہوئی تو وہ جواباً سوچنے لگا، وہ اکثریت کو کب خاطر میں لاتا ہے؟ تینوں ماسٹر اس کے اشارے پر چلتے ہیں۔ ماسٹر یوشے جیسا ٹیلی پیتھی جاننے والا بھی اس کا متی و فرما بردار تھا، مگر تان یہیں پر ٹوٹتی ہے کہ سپر ماسٹر بھی شاید فرہاد کو معاف کر دے گا، کیونکہ ماسٹر یوشے کی جگہ کبھی نہ کبھی پر کرنا ہوگی، اور انہیں فرہاد سے زیادہ قابل آدمی فی الحال کہیں نہیں ملے گا۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بھی فرہاد کی اہمیت کو تسلیم کر رہا ہوں۔ وہ جلا کر سوچنے لگا، فرہاد کی ایسی کی تیسی، میں 3 سال سے ماسٹروں کے لیے بڑے بڑے کارنامے انجام دے رہا ہوں، میں نے بڑی بڑی خطرناک مہمات سر کی ہیں، مگر اب تک مجھے کسی ماسٹر کا عہدہ نہیں ملا۔ فرہاد کیا چیز ہے؟ میں ماسٹروں پر ثابت کر دوں گا کہ جس فرہاد سے وہ اندر ہی اندر خائف ہیں، میں اسے تکنی کا ناچ نچا سکتا ہوں، مگر اس مقصد کے لیے بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا ہوگا۔ وہ تدبیریں سوچنے لگا۔ میں بہت دیر اس کے ذہن میں جھانکتا رہا، مگر اسے کوئی عمدہ سی تدبیر نہیں سوچ رہی تھی۔ وہ ایسی چال چلنا چاہتا تھا کہ جس سے دوسرے ماسٹر اعتراض نہ کر سکے، اور وہ یہ ثابت بھی کر سکے کہ وہ فرہاد کو اپنے کنٹرول میں رکھ سکتا ہے۔ جب کوئی تدابیر سجائی نہ دی تو اس کے دماغ نے اسے سمجھایا کہ سوچنا فضول ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی وقت فرہاد چپکے سے اس کے خیالات پڑھ لے۔ دانش مندی یہی ہے کہ اچانک ہی کوئی تدبیر سجائی دے تو وہ اس پر عمل کرے۔ اس نے سوچنا چھوڑ دیا۔ میں بھی ذہنی طور پر اس کا پیچھا نہ کر سکا، کیونکہ سونیا بیدار ہو گئی تھی۔ وہ نہانے اور لباس بدلنے کے لیے باتھ روم میں چلی گئی۔ وہاں سے واپس آ کر اس نے پوچھا، اب کیا ارادہ ہے؟ کیا تم جزیرہ کوائی جا کر ماسٹروں کے سامنے اپنی صفائی پیش کرو گے؟ اس کے سوا میں کر بھی کیا سکتا ہوں؟ یہاں سے فرار کا کوئی راستہ ہو تو بتاؤ۔ میں کیا بتاؤں؟ میکی نے ہمارے پاسپورٹ اپنے پاس رکھ لیے ہیں، اس کے بغیر تم اپنے ملک واپس نہیں جا سکو گے۔ میں نے لاپرواہی سے شانے اچکاتے ہوئے کہا، جب فرار کا کوئی راستہ نہیں ہے تو اپنی مجبوریوں کا ماتم کرنا فضول ہے۔ کیوں نہ ہم ہنستے کھیلتے آنے والی مصیبتوں کا استقبال کریں؟ چلو ہم باہر چلتے ہیں، میں تمہاری رہنمائی میں دیکھوں گا کہ یہ جزیرہ کتنا خوبصورت ہے۔ میں بھی نہانے اور لباس تبدیل کرنے باتھ روم میں چلا گیا۔ زندگی کی دھوپ میں دوڑتے دوڑتے حالات نے سکھا دیا کہ پریشان ہونے سے کبھی کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ میکی موقع کی طاق میں تھا، اور میں بھی موقع پر حاضر دماغی سے کام لینا جانتا ہوں۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ تفریح کے جو لمحات میسر ہو رہے ہیں انہیں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ میں ایک بہترین سوٹ پہن کر تیار ہو گیا۔ سونیا بھی غضب ڈھا رہی تھی۔ اس نے ہوائی دوشیزاؤں کے انداز میں گھٹنے تک ریشمی چھیٹ کی پیٹی کوٹ پہنی ہوئی تھی۔ اسی ریشم کا ایک بلاؤز پہنا ہوا تھا جو آستینوں سے بے نیاز تھا۔ اس کی سیڈول باہیں تانبے کی طرح سرخ مائل تھیں۔
ہار سنگار کے طور پر گلے میں پھولوں کا ہار تھا، کانوں میں پھولوں کے جھمکے اویزہ تھے اور پیروں میں پھولوں کی پائل بندھی ہوئی تھی۔ جب وہ چلتی تو پھولوں کی پائل سے خوشبو کی بے آواز چھم چھم ابھرتی تھی۔ ہم کمرے سے باہر آئے تو کوریڈور میں میکی سے ملاقات ہو گئی۔ وہ ہماری ہی طرف آ رہا تھا۔ جب اسے پتا چلا کہ ہم تفریح کی غرض سے باہر جا رہے ہیں تو اس نے اعتراض کیا، ماسٹر سائمن کا حکم ہے کہ آپ لوگ باہر نہ جائیں، آدھی رات کے بعد میں تم دونوں کو جزیرہ اکوائی پہنچا دوں گا۔ میں نے اس کے شانے کو بڑے پیار سے تھپکتے ہوئے کہا، مسٹر مائکی، آدھی رات کے لیے ابھی 10 گھنٹے باقی ہیں۔ اپنے ماسٹر سے کہہ دینا کہ میں قیدی بن کر رہنے کا عادی نہیں ہوں۔ میرا جواب سن کر اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس کی سوچ کہہ رہی تھی کہ فرہاد کو اپنا ایک فولادی ہاتھ جماؤ تاکہ یہ ساری اکڑ بھول جائے۔ میں نے اس کی سوچ میں اسے سمجھایا، نہیں، مجھے اپنے غصہ ضبط کرنا چاہیے۔ اگر میں نے یہاں فرہاد کی پٹائی کی تو یہ بات ماسٹروں کی مرضی کے خلاف ہوگی، ابھی سے ڈھیل دینا چاہیے۔ اس نے ہمارے راستے سے ہٹتے ہوئے کہا، اگر تم خود کو سپر مین سمجھتے ہو تو پھر جاؤ، ماسٹروں سے حکم عدولی کا نتیجہ تمہارے سامنے آ جائے گا۔ میں نے سونیا کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور سیٹی پر ایک انگریزی دھن بجاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ ہم ہوٹل کی ایک کار کرائے پر حاصل کر کے اس ہرے بھرے جزیرے کی سیر کرنے نکل گئے۔ سونیا مجھے تمام جگہوں کے نام بتا رہی تھی اور مختلف تفریح گاہوں اور ہوٹلوں میں لیے گھوم رہی تھی۔ 2 گھنٹے بعد جب میں سیلی سڑک پر کار ڈرائیو کر رہا تھا تو مجھے ایک تعاقب کرنے والی کار کا علم ہوا۔ میں عقب نما آئینے میں اس زرد رنگ کی کار کو کئی بار دیکھ چکا تھا اور یہ سوچ کر اسے نظر انداز کر دیا تھا کہ اس کا 2-4 بار نظر آنا محض اتفاق ہے، مگر سیلی سڑک ویران تھی۔ اس دوران سڑک پر کسی کار کے مسلسل پیچھے آتے رہنے سے خطرے کا احساس ہو گیا تھا۔ میں نے سونیا سے کہا، ایک کار برابر ہمارے پیچھے آ رہی ہے، مجھے مائکی پر شبہ ہے، وہ مجھے اس طرح نقصان پہنچانے کی فکر میں ہے کہ ماسٹروں کو کوئی شکایت نہ ہو۔ سونیا نے پلٹ کر پیچھے کی طرف دیکھا، پھر مجھ سے کہا، یہ مائکی کی کار نہیں ہے، لیکن میں صبح سے مائکی کے تیور کو سمجھ رہی ہوں، وہ تمہیں پسند نہیں کرتا۔ تعجب ہے کہ وہ ماسٹروں کی مرضی کے خلاف تمہیں کیسے نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ تو آگے چل کر معلوم ہوگا۔ تم اتنا یاد رکھو کہ کسی موقع پر میں اچانک ہی گاڑی روکوں تو تم فوراً ہی کار سے اتر کر ان جھاڑیوں کے پیچھے چلی جانا۔ کیا یہ جھاڑیاں آگے دور تک گئی ہیں؟ ہاں، مگر میں تمہیں خطرے میں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، نادانی کی باتیں نہ کرو، میں تنہا رہ کر اپنی حفاظت کر لوں گا، تم ساتھ رہو گی تو پریشانیاں بڑھ جائیں گی۔ کار روکنے کا موقع جلد ہی آ گیا۔ ایک موڑ کاٹتے ہی اچانک ایک بڑی سی اسٹیشن ویگن نے راستہ روک لیا۔ وہ سڑک پر ترچھی کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے ایک جھٹکے سے بریک لگا کر اپنی گاڑی روک دی۔ سونیا نے فوراً ہی دروازہ کھول کر باہر چھلانگ لگائی، پھر دیکھتے ہی دیکھتے جھاڑیوں کے پیچھے چلی گئی۔ سامنے ویگن کا دروازہ کھول کر تقریباً 6 ہٹے کٹے نوجوان باہر آئے۔ پیچھے وہ زرد رنگ کی کار آ کر رک گئی تھی۔ اس میں سے بھی 4 پہلوان نما بدماش نکلتے ہوئے نظر آئے۔ وہ سب خالی ہاتھ تھے۔ ان کے ہاتھوں میں ریوالور اور چاقو اس لیے نہیں تھے کہ مائکی مجھے قتل نہیں کر سکتا تھا، وہ صرف مجھے زیر کرنا چاہتا تھا اور ماسٹروں کو بتانا چاہتا تھا کہ وہ مجھ جیسے ٹیلی پیتھی جانے والے کو کس طرح اپنے کنٹرول میں رکھ سکتا ہے۔ واقعی میں ٹیلی پیتھی کے ذریعے کتنے بدماشوں کو اپنے قریب آنے سے روک سکتا تھا۔ ایک طرف سے کسی کو خیال خوانی کے ذریعے روکتا تو دوسری طرف سے 10 بدماش مجھ پر حملہ کر دیتے، لہٰذا مجھے اپنی جسمانی قوت سے ہی کام لینا پڑا۔ ایک طرف سے حملہ ہوا تو میں دوسری طرف سے کترا کر نکل گیا۔ میں کوئی سپر مین تو نہیں تھا کہ انہیں مار مار کر ان سے کتراتا رہتا اور وہ بزدلوں کی طرح مار کھاتے رہتے۔ ان میں ایک سے ایک فائٹر موجود تھا۔ انہوں نے مجھے ایسے ایسے ہاتھ جمائے کہ ڈوبتی شام سے پہلے ہی تارے نظر آنے لگے۔ ایسی حالت میں 2 بدماشوں نے مجھے پیچھے سے پکڑ لیا، 2 اور آگے اور میری ٹانگوں سے لپٹ گئے، پھر مجھ پر تابڑ توڑ لاتے اور گھوسے پڑنے لگے۔ اس وقت تک سونیا کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ سب نہتے ہیں اور کوئی مجھے جان سے نہیں مارنا چاہتا۔ وہ دوڑتی ہوئی میری مدد کے لیے ان بدماشوں کے قریب آئی اور اپنے آئینی پنجے کھول
دیے۔ اسی وقت ایک بدماش نے ایک لمبا سا چاقو نکال کر اس کی نوک میری گردن پر رکھتے ہوئے کہا، دیکھو سونیا، میکی کے مقابلے پر نہ آؤ، ہمارے باس نے کہا ہے کہ اس آدمی کو زندہ و سلامت اس کے پاس پہنچایا جائے۔ اگر تم ہمارے کسی آدمی کو نقصان پہنچاؤ گی تو اس آدمی کی زندگی کی ضمانت نہیں دی جائے گی۔ سونیا بے بسی سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے اس سے کہا، سونیا اس کی بات مان جاؤ اور آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا۔ سونیا نے خاموشی سے اپنے پنجے سمیٹ لیے۔ وہ مجھے پکڑ کر کھینچتے ہوئے ویگن کی طرف لے گئے۔ اس کی پچھلی سیٹ پر مجھے سونیا کے ساتھ بٹھایا گیا، پھر دوسرے بدماش ہماری نگرانی کے لیے بیٹھ گئے۔ اس کے بعد ویگن واپس مڑ کر ایک نامعلوم منزل کی طرف جانے لگی۔ کم وقتوں نے مجھے مار مار کر پل پلا کر کے رکھ دیا تھا۔ صبح ماسٹر جوشے نے مجھے ذہنی اذیتیں پہنچائی تھی۔ اس کے بعد اپنے 2 آدمیوں کو میری اچھی طرح مرمت کرنے کے لیے کہا تھا۔ دوپہر کو سونیا نے ایسے جم کر مالش کی تھی کہ ہڈیوں کا درد کسی حد تک ظاہر ہو گیا تھا، مگر اب ان بدماشوں نے مجھے پھر توڑ پھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں پچھلی سیٹ پر نیم دراز ہو کر کرا رہا تھا اور دل ہی دل میں کہہ رہا تھا، بیٹے فرہاد، ایک ٹیلی پیتھی کا علم جان کر خود کو ہیرو سمجھنے لگے ہو۔ دیکھ لو، ہیرو بننے کے لیے کیسی مار کھانا پڑتی ہے۔ تم پاکستانی کہانیوں کے ہیرو تو نہیں ہو جو مفوق الفطرت ہوتا ہے، جو اپنے ملک کے باہر نگری نگری گھومتا ہے اور ہر جگہ نامور بدماشوں کی فوج کو نہتا ہو کر مارتا پیٹتا اور نیست و نبود کرتا گزرتا جاتا ہے۔ اب یہ مار دھاڑ والی حقیقتیں سامنے آ رہی تھی تو میں اپنی صلاحیتوں کے باوجود مار کھاتا جا رہا تھا۔ اب میرے پڑھنے والے مجھے بزدل سمجھے یا مجبور سمجھے یا حالات کا تقاضا سمجھے، بہرحال مجھ پر جو بیتی ہے میں اسے اپنی آپ بیتی میں ضرور پیش کروں گا۔ سونیا میرے پاس بیٹھی ہوئی میرا سر سہلا رہی تھی۔ اسے آس پاس بیٹھے ہوئے بدماشوں پر غصہ آ رہا تھا، مگر وہ بھی حالات سے مجبور تھی، میری مدد نہیں کر سکتی تھی، صرف میرا سر سہلا کر خاموشی سے مجھے تسلیاں دے سکتی تھی۔ میں بدماشوں کی موجودگی میں اس سے کھل کر باتیں نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا سوچ کے ذریعے کہنے لگا، سونیا تم یہاں کے تمام علاقوں سے واقف ہو، ذرا کھڑکیوں سے باہر دیکھتی رہو کہ یہ کن راستوں سے گزر رہے ہیں۔ سونیا نے بھی سوچ کے ذریعے کہا، میں دیکھ رہی ہوں اور سمجھ بھی رہی ہوں، یہ مائکی کے خفیہ اڈے کی طرف جا رہے ہیں۔ جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف بھاگتا ہے، مائکی بھی شہر زندگی سے بیزار ہو گیا ہے، اسی لیے وہ میری طرف بڑھ رہا ہے۔ ہاں، یہ کہتے ہی میں تکلیف سے کرانے لگا۔ مار کھا کر ادموا ہونے کے باوجود میں اس خوش فہمی میں تھا کہ میرے بجائے مائکی کی موت آئے گی۔ پتہ نہیں وہ کمبخت میرے ساتھ کس طرح پیش آنے والا تھا۔ 20 منٹ کے بعد وہ گاڑی ایک بہت بڑی کوٹھی کے احاطے میں پہنچ کر رک گئی۔ وہ مائکی کی رہائش گاہ تھی۔ وہ مجھے کوٹھی کے اندر ایک ڈرائنگ روم میں لے کر آئے۔ اس کمرے کی سجاوٹ دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ وہ جدید طرز کے قیمتی سامان سے ایسا راستہ تھا کہ آرائش کے ہر سامان پر نظریں جم کر رہ جاتی تھی۔ کسی شہزادے کا محل بھی ایسا نہ ہوگا۔ اس کی کوٹھی کو دیکھ کر پتہ چلتا تھا کہ تمام ماسٹر ایک شہزادے کی طرح ٹھاٹ باٹ سے اسے رکھتے ہیں۔ وہاں سے ہمیں ایک دوسرے بڑے ہال میں پہنچایا گیا۔ وہ ہال سامان سے بالکل خالی تھا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ فری اسٹائل لڑنے کے لیے اس ہال کو خالی رکھا گیا ہے۔ ایک طرف اونچے سے اسٹیج پر ایک نیم دائرے میں گھومی ہوئی بڑی سی میز تھی۔ اس کے پیچھے ریوالونگ چیئر پر مائکی شاہانہ انداز سے بیٹھا ہوا تھا۔ سامنے میز پر ایک بڑا سا ٹرانسمیٹر رکھا ہوا تھا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی کہا، فرہاد، میں تم سے کہہ چکا تھا کہ آج رات تمہیں ماسٹروں کے سامنے پیش کیا جائے گا، مگر ابھی تم سونیا کے ساتھ فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں سونیا کے ساتھ تفریح کے لیے نکلا تھا، مگر وہ مجھ پر فرار ہونے کا جھوٹا الزام لگا رہا تھا۔ میں جواباً کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر مجھ سے پہلے ہی سونیا جنگلی بلی کی طرح گھرا کر کہنے لگی۔ وہ اپنی زبان میں کہہ رہی تھی، اس لیے میں اس کی باتیں نہیں سمجھ سکا۔ مائکی نے اس کے جواب میں مسکراتے ہوئے کہا، سونیا، ہم سب تمہاری بڑی عزت کرتے ہیں اور بڑے احترام سے تمہیں مادام کہتے تھے، مگر
تم نے فرار ہونے میں فرحاد کا ساتھ دے کر ہمارے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ ایک بدماش نے آگے بڑھ کر کہا، باس، یہ فرحاد کو ہماری گرفت سے آزاد کرانے کے لیے اپنے آئینے پنجے کھول کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اگر میں فرحاد کی گردن پر چاقو رکھ کر اسے مار ڈالنے کی دھمکی نہ دیتا تو یہ ہمیں بہت زیادہ نقصان پہنچاتی، کیونکہ ہم سب نہتے تھے۔ آپ نے حکم دیا تھا کہ فرحاد کو جانی نقصان نہ پہنچایا جائے، پھر بھی احتیاطاً میں نے ایک چاقو رکھ لیا تھا جو وقت پر کام آ گیا۔